السلام علیکم بیٹا، آپ لوگ سب کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ کل ہمارا ٹیسٹ 2 تھا، اس سے لاسٹ میں جو لیکچر تھا اس میں صلاۃ الخوف سے متعلق احکام ہم نے پڑھے تھے کہ صلاۃ الخوف کب ادا کی جاتی ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اب نیکسٹ آپ کا جو چیپٹر ہے وہ ہے باب الجنائز۔ اس میں میت کی تجہیز و تکفین سے متعلق احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا احتضر الرجل، جب کوئی آدمی قریب المرگ ہو، یعنی اس کی وفات کا وقت قریب ہو، وجہا، منہ پھیرا جائے اس کا، القبلۃ، قبلہ کی طرف، علی شقہ، اس کے پہلو کے اوپر، الایمنی، دائیں، ولکن، اور اس کو تلقین کی جائے، شہادتینی، کلمہ، دونوں شہادتوں کی یعنی کلمہ طیبہ کی، وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ وفات پا جائے، شدو، باندھ دیں، لحییہ، اس کے دونوں جبڑے، وغمزو، اور بند کر دیں، عینیہ، اس کی دونوں آنکھیں، فَإِذَا، پھر جب، ارادو، ارادہ کریں، غسلہ، اس کو غسل دینے کا، وضعہ، اس کو رکھیں، علی سریر، ایک تختے کے اوپر، وجعلوا، اور ڈالیں، علی عورتہ، اس کی شرمگاہ کے اوپر، خرقۃً، کوئی کپڑا، ونزعوا، اور اتاریں، ثیابہ، اس کے کپڑے، ووضعوہ، اور اس کو وضو کرائیں، ولا، اور نہ، یمزمزو، کلی کرائی جائے، ولا، اور نہ، یستنشقو، ناک میں پانی ڈالا جائے، ثم، پھر، یفیضون، بہائیں، ماء، پانی، علیہ، اس کے اوپر، ویجمر، اور دھونی دیا جائے، سریرہ، اس کے تختہ کو، وتراً، تاک، ویغلی الماء، اور پانی ابالا جائے، بالسدری، بیری کے پتوں کے ساتھ، او بالحرز، یا اشنان کے ساتھ، فإن لم یکن، پس اگر نہ ہو، فالماء، پس پانی، کراہ، خالص، ویغسل، اور دھویا جائے، رأسہ، اس کا سر، ولحیتہ، اور اس کی داڑھی، بالختمی، ختمی کے ساتھ، ثم، پھر، یضجع، اس کو لٹایا جائے، علی شقہ، اس کے پہلو کے اوپر، الایسر، بائیں پہلو کے اوپر، فیغسل، پھر دھویا جائے، بالماء، پانی کے ساتھ، والسدری، اور بیری کے پتوں کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یرا، دکھائی دے، ان الماء، کہ پانی، قد وصل، پہنچ گیا ہے، الی، طرف، ما یلی، اس کے جو ملاتا ہے، تختہ، نیچے، منہ، اس سے، ثم، پھر، یضجع، اس کو لٹایا جائے، علی، اوپر، شقہ الایمنی، اس کے دائیں پہلو کے اوپر، فیغسل، پھر اس کو دھویا جائے، بالماء، پانی کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یرا، دکھائی دے، ان الماء، کہ پانی، قد وصل، پہنچ گیا ہے، الی، طرف، ما یلی، جو ملا ہوا ہے اس کے، تختہ، نیچے، منہ، اس سے، ثم، پھر، یجلسہ، اسے بٹھائے، ویسندہ، اور اس کو سہارا دے، الیہ، اپنی طرف، ویمسح بطنہ، اور اس کا پیٹ ملے، مسحً، ملنا، رقیقاً، نرمی سے، فإن خرج، پس اگر نکلے، منہ، اس سے، شیء، کوئی چیز، غسلہ، اس کو دھو لے، ولا یعید، اور نہ لٹائے، غسلہ، اس کا غسل، ثم، پھر، ینشف، اس کو خشک کیا جائے، فی ثوب، کسی کپڑے میں، ویدرج، اور داخل کیا جائے، فی اکفانہ، اس کے کفنوں میں، ویجعل، اور لگائی جائے،
خنوط خوشبو علی رأسی اس کے سر کے اوپر، ولی خیتہ اور اس کی داڑھی کے اوپر، والکافور اور کافور علی مساجدہ اس کے سجدہ کرنے والی جگہوں پر۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو دائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دیا جائے اور اسے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے، اور جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں، اور جب اسے غسل دینا چاہیں تو ایک تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر ایک کپڑے کا ٹکڑا ڈال دیں اور اس کے کپڑے اتار دیں اور اس کو وضو کرائیں مگر کلی نہ کروائیں، اور ناپاک ناک میں پانی ڈالیں، پھر اس پر پانی بہائیں اور اس کے تخت کو تاک دھونی دیں اور پانی کو بیری کے پتے یا اشنان ڈال کر ابالیں، اور اگر وہ نہ ہو تو خالص پانی ہی کافی ہے، اور اس کا سر اور داڑھی ختمی سے دھوئی جائے، پھر اسے بائیں پہلو پر لٹایا جائے اور پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے یہاں تک کہ دکھائی دے کہ پانی اس کے نیچے تک پہنچ گیا ہے، پھر اس کو دائیں پہلو پر لٹایا جائے اور پانی کے ساتھ دھویا جائے یہاں تک کہ دکھائی دے کہ پانی اس کے نیچے تک پہنچ چکا ہے، پھر نہلانے والا اسے بٹھائے اور اپنے ساتھ سہارا دے اور اس کا پیٹ نرمی سے ملے، اور اگر کچھ اس میں سے نکلے تو اسے دھو ڈالے اور دوبارہ غسل نہ دے، پھر اسے ایک کپڑے میں خشک کیا جائے اور اس کے کفن کے کپڑوں میں لپیٹا جائے اور اس کے سر اور داڑھی پر خوشبو لگائی جائے اور اس کی سجدہ گاہوں پر کافور لگایا جائے۔ اب بیٹا یہاں پر میت کی تجہیز و تکفین کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو قریب المرگ ہو، یعنی جس کی وفات کا وقت قریب ہو، اور جب بیٹا ایسا وقت آتا ہے کہ کسی پر موت کی کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، ان علامات سے جو اس کے قریب بیٹھنے والے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے، اسے دائیں پہلو پر لٹا دیا جائے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے اور اسے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت پیشنٹ بیمار ہوتا ہے اور اینڈ پہ اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی جو بڑا بزرگ ہے وہ دیکھ کے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جب کبھی کسی کو ایسے فیل ہو تو پھر کیا ہے کہ اس کا جو ہے قبلہ کی طرف کر دیا جائے، دائیں پہلو پر اس کو لٹا کر، اور اسے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بیٹا جب کوئی وفات پا جائے تو اس کے دونوں جبڑے باندھ دیے جائیں اور اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا جائے، اور غسل دینے کا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا یہ کہ وہ میت کو تختے پر لٹا دیا جائے اور اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیا جائے، اس کے کپڑے باقی اتار دیے جائیں، اسے وضو کرایا جائے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالیں۔ وضو کرانے کے بعد سارے جسم پر پانی بہائیں اور جس تختے پر میت کو غسل دیا جائے اس تختے کو بیٹا تاک
تعداد میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 9 دفعہ خوشبودار لکڑی کی دھونی دی جائے، اور جس پانی سے مردے کو نہلانا ہے اس پانی میں بیری کے پتے یا اشنان ڈال کر ابال لیا جائے، اور اگر بیری کے پتے اور اشنان میسر نہ ہوں تو پھر صاف پانی ہی کافی ہے۔ میت کے سر اور داڑھی کو حتمی کے ساتھ دھوئیں، اس کے بعد اسے بائیں پہلو پر لٹا دیں اور پانی سے دھوئیں حتیٰ کہ پانی نیچے تک پہنچ جائے، پھر دائیں پہلو پر لٹا کر پانی سے دھوئیں حتیٰ کہ پانی نیچے تک پہنچ جائے، پھر میت کو سہارا دیا جائے، بٹھایا جائے اور اس کے پیٹ کو نرمی سے ملا جائے تاکہ اگر کوئی چیز حارج ہو تو اسے دھو دیا جائے، پھر میت کو کسی خشک کپڑے سے خشک کر دیا جائے اور کفن پہنایا جائے، سر اور داڑھی پر خوشبو لگائی جائے، اور اس کے بعد سجدہ کرنے والے جو اعضاء ہیں یعنی پیشانی ہے، ناک ہے، اس پر کافور لگایا جائے۔ اس کے بعد بیٹا کہ مرد اور عورت کو کفن کس طرح پہنایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسنت، اور سنت ہے، ان یکفنا، کہ کفن دیا جائے، الرجل، مرد کو، فی ثلاثۃ اثواب، 3 کپڑوں میں، ازار، ایک تہہ بند، و قمیص، قمیض، و لفافۃ، اور لپیٹنے کی بڑی چادر، فإن اقتصروا، اگر اکتفا کیا جائے، علی ثوبین، 2 کپڑوں کے اوپر، جازا، تو بھی جائز ہے، وَإِذْ أَرَادُوا، اور جب ارادہ کریں، اللف اللفافتی، لپیٹنے کا، بیرونی چادر، علیہ، اس کے اوپر، ابتداؤ، تو شروع کریں، بالجانب الایسری، بائیں طرف سے، فَأَلْقُوهُ، پس وہ ڈالیں، علیہ، اس کے اوپر، ثم، پھر، بالایمنی، دائیں طرف کے ساتھ، فَإِنْ خَافُوا، پس اگر وہ ڈریں، ان ينتشر الکفن، کہ کفن کھل جائے گا یا بکھر جائے گا، انہ، اس سے، عقدہ، تو وہ اس کو باندھ دیں، وتکفن المرأۃ، اور عورت کو کفن دیا جائے گا، فی 5 اثواب، 5 کپڑوں میں، ازار، تہہ بند، و قمیص، اور قمیص میں، و خمار، اور اوڑھنی میں، و حرکۃ، اور ایک کپڑا، تربط بہا، جس کے ساتھ باندھے جائیں، سدیہا، اس کی چھاتیاں، و لفافۃ، اور ایک بیرونی چادر، فإن اقتصروا، پس اگر اکتفا کریں، علی ثلاثۃ، اب اثواب، 3 کپڑوں پر، جازا، تو وہ جائز ہے، ویکون الخمار، اور ہو اوڑھنی، فوق القمیض، قمیض کے اوپر، تحت اللفافتی، بیرونی چادر کے نیچے، ویجعل، اور ڈالے جائیں، شعرها، اس کے بال، علی صدرها، اس کے سینے کے اوپر، ولا یسرح، اور نہ کنگھی کی جائے، شعر المیت، میت کے بالوں میں، ولا، اور نہ، لحیتہ، اس کی داڑھی میں، ولا یکس، اور نہ کاٹے جائیں، ظفرہ، اس کے ناخن، ولا یکس، اور نہ کاٹے جائیں، شعرہ، اس کے بال، وتجمر، اور خوشبو کی دھونی دی جائے، الاکفان، کفنوں کو، قبل اس کے، ان یدرجا، لپیٹا جائے، فیہا، اس میں، وطرن، تاک، فاذا، پس جب فارغوا منہ، وہ اس سے فارغ ہو جائیں، صلو علیہ، تو اس پر نماز پڑھیں۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، تہہ بند، قمیص اور بیرونی چادر، اور اگر 2 پر اکتفا کرے تو بھی جائز ہے، اور جب بیرونی چادر کو اس پر لپیٹنا چاہیں تو بائیں جانب سے شروع کریں اور اس پر ڈال دیں، پھر دائیں طرف سے، اور اگر کفن کے منتشر ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے باندھ دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، تہہ بند،
قمیض، اوڑھنی اور ایک چھوٹا کپڑا جس سے اس کی چھاتیاں باندھی جائیں، اور بیرونی چادر. اور اگر 3 کپڑوں پر اکتفا کیا جائے تو بھی جائز ہے. اور اوڑھنی قمیض کے اوپر اور بیرونی چادر کے نیچے ہو، اور اس کے بال سینے پر ڈال دیے جائیں، اور میت کے بالوں میں اور داڑھی میں کنگھی نہ کی جائے، اور نہ اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں. اور میت کو کفن دینے سے پہلے کفن کے کپڑوں کو طاق خوشبو کی دھونی دی جائے. پھر جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اس پر نماز پڑھیں. اب بیٹا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا اور عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. مرد کے لیے 3 کپڑوں کا ہونا ضروری ہے. ایک بیٹا تہہ بند، ایک کرتا اور ایک لپیٹنے کی بڑی چادر. تہہ بند سے کیا مراد ہے؟ جس سے نچلے دھڑ کو لپیٹا جاتا ہے. اور کرتا جیسے شرٹ ہم پہنتے ہیں جس سے اوپر والا دھڑ لپیٹا جائے گا. اب اگر بیٹا صرف تہہ بند اور کرتا ہی موجود ہو، 2 چیزیں مردے کو پہنائی گئی ہوں اور اوپر والی چادر نہ بھی پہنائی جائے تو بھی جائز ہے. اوپر والی چادر کو پہلے بائیں طرف لپیٹا جائے گا اور پھر دائیں طرف کو اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے گا. اور اگر کفن کے کھل جانے کا ڈر ہو تو اس کو باندھ دینے میں بھی کوئی قباحت نہیں. میت کو کفن میں لپیٹنے سے پہلے کفن کو خوشبودار لکڑی، عود وغیرہ کی 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 7 بار دھونی دینی چاہیے. اس سے مراد بیٹھے جیسے کبھی کبھی اگربتی جلائی ہو گھروں میں تو اسی طرح کسی لکڑی کو کر کے تو خوشبو اس کی لگائی جاتی ہے. اب یہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہو، اس کے بارے میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید رنگ کے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. قمیض تھی، تہہ بند تھا اور ایک بڑی چادر تھی. اب جو کہا گیا ہے کہ 2 کپڑے ہوں وہ بھی جائز ہیں مرد کے کفن میں، قمیض اور تہہ بند ہو. تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے قریب فرمایا، یہ 2 کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں انہیں دھو لینا اور ان میں مجھے کفن دے دینا. بس بیٹا ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں بھی دفن دیا جا سکتا ہے، دفنایا جا سکتا ہے، کفن دیا جا سکتا ہے، اور 2 کپڑوں میں بھی. اب عورت کے کفن کے کتنے کپڑے ہونے چاہیے اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 5 کپڑے ہوں: تہہ بند، کرتا، اوڑھنی، سینہ بند اور اوپر کی بڑی چادر. تاہم بیٹا اگر 3 کپڑوں پر بھی اکتفا کر لیا جائے تو جائز ہے. اب اوڑھنی جو ہے وہ کرتے کے اوپر اور بیرونی بڑی چادر کے نیچے ہوگی. اس کے بال سینے پر ڈال دیے جائیں اور کفن میں لپیٹنے سے پہلے کفن کو خوشبودار لکڑی کی طاق عدد میں دھونی دی جائے اور پھر بعد میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اب جو عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا اس کے بارے میں روایت ہے، لیلہ بنت قائف ثقفیہ فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کو غسل دیا تھا میں ان میں سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے تہہ بند دیا، پھر چادر، پھر اوڑھنی، پھر سینہ بند اور ان سب کے بعد ایک بڑی چادر میں لپیٹ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس تشریف فرما تھے
اور ام کلثوم جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے کفن کے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کپڑا ہمیں پکڑاتے جاتے تھے. اب جب کفن کو طاق عدد میں دونی دینے کا کہا گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو. اس کے علاوہ بیٹا کچھ امور سے منع کیا گیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میت کے سر میں یا داڑھی میں کنگھی نہ کی جائے، ناخن نہ کاٹے جائیں اور بال نہ کاٹے جائیں. اس کے بعد آگے آ جائے بیٹا میت کی نماز جنازہ کے احکام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُولَى النَّاسِ، اور سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں سے، بالامامت، امامت کا، علیہ، اس پر یعنی میت پر، سلطان، سلطان ہے، اذا حضر، جب وہ موجود ہو، فَإِن لَمْ يَحْضُرْ، بس اگر وہ موجود نہ ہو، فَيَسْتَحِبُّ، تو مستحب ہے، تقدیم، آگے بڑھانا، امام الحی، محلہ کے امام کو، ثم پھر الولی، ولی کو، فَإِن، پس اگر صلی علیہ، اس کے اوپر نماز پڑھائی، غیر الولی، ولی کے علاوہ، و سلطانی، اور حاکم کے علاوہ، اعاد الولی، تو ولی لٹائے یعنی نماز دوبارہ پڑھائے، وَإِن صلی، اور اگر نماز پڑھائی، علیہ، اس کے اوپر، الولی، ولی نے، لم، نہیں، یا جز، جائز، ان یصلیہ، کہ نماز پڑھے، احد بعدہ، اس کے بعد کوئی، فَإِن دُفِنَ، پس اگر دفن کیا گیا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر نماز نہ پڑھی گئی، صلیہ، تو نماز پڑھی جائے گی، علی قبرہ، اس کی قبر پر، الی ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک، ولا یصلی بعد ذلک، اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی، ویقوم، اور کھڑا ہو، المصلی، نماز پڑھانے والا، بحذاء، سامنے، صدر المیت، میت کے سینے کے، والصلاۃ، اور نماز یہ ہے، ان یکبر، کہ تکبیر کہے، تکبیراتن، ایک تکبیر، یحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، عقیبہ، اس کے بعد، ثم پھر، یکبر، تکبیر کہے، تکبیراتن، ایک تکبیر، ویصلی، اور درود پڑھے، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ثم پھر، یکبر، تکبیر کہے، تکبیراتن، تکبیر، ثالثاتن، تیسری، یدعو، دعا مانگے، فیہا، اس میں، لنفسہ، اپنے لیے، وللمیت، اور میت کے لیے، وللمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے، ثم پھر، یکبر، تکبیر کہے، تکبیراتن، رابعاتن، چوتھی تکبیر، ویسلم، اور سلام پھیر دے، ولا یصلی، اور نہ نماز پڑھے، علی میتن، کسی میت کے اوپر، فی مسجد، مسجد میں، جماعت، جماعت والی، ولا یرفع یدیہ، اور نہ اپنے ہاتھ اٹھائے، الا، مگر، فی التکبیرات الاولی، پہلی تکبیر کے. اور زیادہ حقدار لوگوں میں امامت کا اس پر سلطان ہے جب وہ موجود ہو، بس اگر وہ موجود نہ ہو تو محلہ کے امام کی امامت مستحب ہے. پھر ولی سب سے زیادہ حقدار ہے. اگر ولی اور حاکم کے علاوہ کسی اور نے نماز پڑھائی تو ولی دوبارہ نماز پڑھے، اور اگر ولی نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کسی اور کے لیے پڑھنا جائز نہیں. اور اگر اسے نماز جنازہ کے بغیر ہی دفن کر دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے بعد نہ پڑھی جائے. اور نماز پڑھانے والا میت کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہو. اور نماز جنازہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر دوسری تکبیر کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے،
پھر تیسری تکبیر کہے جس میں اپنے لیے، میت کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور جماعت والی مسجد میں میت پر نماز جنازہ نہ پڑھے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہ کرے۔ اب بیٹا یہاں پر نماز جنازہ پڑھانے کے استحقاق کے حوالے سے بحث کی گئی ہے کہ جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار حکمران ہے اگر وہ موجود ہو، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو محلہ کے امام کی امامت مستحب ہے، اور اس کے بعد میت کا ولی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب اگر بیٹا حکمران یا ولی کے علاوہ کسی اور شخص نے نماز جنازہ پڑھائی تو ولی جو ہے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، کیونکہ کیا بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ حقدار حکمران ہے۔ اگر حکمران نہیں ہے تو جو وہ محلہ ہے اس ایریا کا جو امام ہے، اور اس کے بعد جو میت کا ولی ہے۔ اب بیٹا حکمران یا ولی کے سوا کسی اور شخص نے نماز جنازہ اگر پڑھائی ہوگی تو ولی دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، لیکن ولی کے بعد اگر کوئی اور شخص نماز جنازہ پڑھانا چاہے تو وہ نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسکین عورت بیمار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی اطلاع ہوئی تو فرمایا جب یہ وفات پائے تو مجھے اطلاع دینا۔ لوگ رات کو اس کا جنازہ لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیدار کرنا پسند نہ فرمایا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے اطلاع دینا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جگانا اور رات کے وقت باہر لے جانا پسند نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور 4 تکبیروں سے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ اب بیٹا دفنانے کے اس میں ایک اور مسئلہ یہ جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی میت کو دفنا دیا گیا ہو اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو پھر اس کے دفنانے کے 3 دن تک نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب نماز جنازہ کے پڑھنے کا بیٹا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام میت کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہوگا اور تکبیر کہے گا اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے گا، پھر دوسری تکبیر کہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، پھر تیسری تکبیر کہے گا جس میں وہ اپنے لیے، میت کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گا، پھر چوتھی تکبیر کہے گا اور سلام پھیر دے گا۔ اب بیٹا یہ رفع یدین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہاتھ اوپر اٹھانا، یہ صرف پہلی تکبیر کہتے وقت وہ کہے گا اور بعد کی تکبیروں کے ساتھ وہ رفع یدین نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ کے بارے میں ایک اور حکم یہ بھی ہے کہ یہ مسجد میں پڑھنا بیٹا جائز نہیں ہے، اور یہ جو 4 تکبیروں کا بیان کیا گیا ہے یہ کئی صحابہ سے احادیث موجود ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر 4 تکبیروں سے نماز پڑھائی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پر 4 تکبیریں کہیں۔ اب مسجد میں جو نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد میں میت پر نماز پڑھی اسے کوئی اجر نہیں۔ مزید جو میت کو دفنانے کے احکام ہیں وہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا حَمَلُوهُ، پھر جب اسے اٹھائیں، عَلَى سَرِيرِهِ،
اس کی چارپائی کے اوپر، اخذو پکڑیں، بقوائمہ الاربعی اس کے چاروں پائے، ویمشون بہ اور اس کو لے کر چلے، مسرعین تیزی کے ساتھ، دون الخببی بھاگنے کے علاوہ، فاذا بالغوا جب وہ پہنچے الی قبرہ اس کی قبر کی طرف، کارہا للناس لوگوں کے لیے مکروہ ہے، ان یجلسوا کہ وہ بیٹھیں، قبل پہلے اس کے، ان یوضع نیچے رکھا جائے، من عناق الرجال لوگوں کی گردنوں سے، ویحفر القبر اور قبر کھودی جائے، ویلحد اور لحد بنائی جائے، ویدخل المیت اور میت کو داخل کیا جائے، مما اس کے ساتھ جو یلیہ قبلہ جو قبلہ کے ساتھ ہے، فاذا پس جب وضع فی لحدہ اس کو لحد میں رکھا جائے، قال الذی کہے وہ جو یضعہ جو اس کو رکھے، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، وعلی اور اوپر، ملت رسول اللہ اللہ کے رسول کے طریقے، ویوجہہ اور پھیر دے اس کا منہ، الی القبلۃ قبلہ کی طرف، علی شقہ اس کے پہلو پر، الایمن دائیں، ویحل اور کھول دے، عقدۃ گرہ، ویسوی اور برابر کر دے، لابن کچی اینٹیں، علی اللحد لحد کے اوپر، ویکرہ الاجر اور پکی اینٹ مکروہ ہے، والخشب اور لکڑی، ولا بأس اور کوئی حرج نہیں، بالکسب سرکنڈے کے، جسے نیم پلیٹ میٹا کہتے ہیں، ثم پھر یخار التراب مٹی بہائی جائے، علیہ اس کے اوپر، ویسنم القبر اور قبر کوہاندار بنائی جائے، ولا اور نہ یسطح ہموار بنائی جائے، ومن استخل اور جس کسی نے آواز نکالی، بعد الولادتی پیدا ہونے کے بعد، سمیہ اس کا نام رکھا جائے، وغسل اس کو غسل دیا جائے، وصلی علیہ اور اس کے اوپر نماز پڑھی جائے، وَإِن لَّمْ اور اگر نہیں، یستخل آواز نکالی، ادرجا اس کو لپیٹا جائے، فی حرکت ایک کپڑے میں، ودفن اس کو دفن کر دیا جائے، ولم یصلی علیہ اور اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اور جب میت کو اس کی چارپائی پر اٹھائیں تو اس کے چاروں پائے پکڑ لیں اور اسے لے کر تیز چلیں مگر بھاگے نہیں، اور جب اس کی قبر تک پہنچ جائیں تو جب تک اسے لوگوں کے کندھوں سے نہ اتارا جائے، لوگوں کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کھودی جائے اور لحد بنائی جائے، اور میت کو قبلہ کی طرف سے داخل کیا جائے، اور جب اسے اس کی لحد میں رکھا جائے تو رکھنے والا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہیں اور اس کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ پھیر دے، اور گرہ کھول دے، اور لحد پر کچی اینٹیں لگائی جائیں، اور پکی اینٹ اور لکڑی مکروہ ہے، اور سرکنڈے میں کوئی حرج نہیں، پھر اس پر مٹی بہا دی جائے اور قبر کو کوہاندار بنایا جائے، ہموار نہ بنایا جائے، اور جس نے پیدا ہونے کے بعد آواز نکالی اس کا نام رکھا جائے اور غسل دیا جائے، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، اور جس نے آواز نہ نکالی تو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور اس پر نماز نہ پڑھی جائے۔ اب بیٹا یہاں پر میت کو لے جانے کے طریقے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میت کو چارپائی پر ڈالا جائے اور اس کی چارپائی کے چاروں پایوں سے پکڑ لیا جائے، تیزی سے چلنا چاہیے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوڑتے جائیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم بیٹا رکشے پہ جا رہے ہوں یا گاڑیوں پہ جا رہے ہوں تو جیسے ہی کوئی جنازہ گزرا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں جنازے کے احترام میں۔ اب جب میت قبر کے پاس پہنچ جائے تو جب تک میت کو نیچے نہ، مردے کو نیچے نہ رکھ لیا جائے تو اس وقت تک لوگوں کے لیے بیٹھنا بیٹا مکروہ ہے۔
اب اس سلسلے میں مختلف احادیث ہیں کہ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اسے 4 پائی کے تمام پائے پکڑنے چاہیے۔ اسی طرح بیٹا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ جنازے کا پورا اجر 3 باتوں سے ملتا ہے: اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنا، اس کے 4 پائے پکڑنا اور قبر میں مٹی ڈالنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنازہ لے کر تیز چلیں لیکن دوڑے نہیں۔ اسی طرح بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو لے کر جلدی جلدی چلو، اگر تو وہ نیک ہے تو تم اسے بہتر اجر تک پہنچا دو گے، اور اگر نیک نہیں تو اپنی گردنوں سے ایک برا بوجھ اتار دو گے۔ اب مزید بیٹا اس متن میں قبر بنانے اور تدفین کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ میت کے لیے قبر کھودی جائے اور اس میں لحد بنائیں اور میت کو قبلہ کی طرف سے قبر میں داخل کیا جائے، اور جب میت کو لحد پر رکھیں تو رکھنے والا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہے۔ پھر قبر میں میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر دیا جائے اور کفن کو جو گرہ لگائی ہوئی ہو اسے کھول دیا جائے، اور پھر قبر جو ہے وہ کچی اینٹوں سے بنائی جائے۔ پکی اینٹوں سے قبر کا بنانا مکروہ ہے، اسی طرح لکڑی کی قبر بنانا مکروہ ہے۔ ہاں البتہ جو آپ ایک نیم پلیٹ اوپر لگاتے ہیں وہ اگر کوئی اینٹوں سے بنا لیتا ہے، پکی اینٹوں سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا قبر کو ہموار نہ بنایا جائے بلکہ کوہاندار بنایا جائے۔ آپ لوگ کسی قبرستان کے پاس سے گزرے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبریں جو ہیں وہ ہموار نہیں بنائی جاتی، انہیں کوہاندار بنایا جاتا ہے۔ اب یہ جو قبر بنانے اور تدفین کے جو مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، ان سب سے متعلق بیٹا مختلف احادیث ہیں جو درج ذیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں میں بھی لحد بنائی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بھی لحد بنائی گئی تھی۔ اسی طرح جو کہا گیا ہے کہ قبر میں رکھنے والا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہے، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، احادیث ہے کہ جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہا کرو۔ اسی طرح بیٹا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میں لحد بنانا اور کچی اینٹوں سے بنانا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔ اب یہ جو کہا گیا ہے قبریں کوہاندار ہوں، تو بیٹا اس کا ثبوت بھی اس بات سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ کوہاندار بنائی گئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں بھی اسی طرح کی بنائی گئی تھیں۔ اس کے بعد بیٹا مزید اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ رویا ہو تو اس بچے کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اسے کفن بھی پہنایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ ڈیڈ پیدا ہوا ہے، مردہ پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بیٹا جو ہم نے یہ متن پڑھا، احکام پڑھے، اس میں جنائز سے متعلق تمام احکام ملتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ جب قریب المر کوئی آدمی ہو
تو اسے دائیں پہلو پر قبلہ روح لٹا دیا جائے، کلمہ شہادت کی تلقین دی جائے اور اس کے جبڑوں کو باندھ دیا جائے، آنکھیں بند کر دی جائیں، اور پھر غسل دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ مرد میت کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، عورت میت کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر ناخن تراشنے سے متعلق بتایا گیا ہے، بال کاٹنے سے متعلق بتایا گیا ہے، بالوں میں کنگھی کرنے کے ناجائز ہونے سے متعلق بتایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میت کی نماز جنازہ کروانے کا حقدار کون ہے۔ نماز جنازہ کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، قبر میں اتارنے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ اسے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کسی قسم کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ بیٹا اتنے دن ہو گئے آپ کی کلاسز ہوتے ہوئے، آپ کو صحیح سمجھ لگ رہی ہے؟ کسی بچے نے کوئی کویسچن نہیں پوچھا؟ آپ ڈیلی کا ڈیلی لرن کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھیں۔